جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ سوال پیدا ہوگا کیا یہ دین تھا؟ یعنی دین کی حیثیت سے آپ نے یہ کی؟ تو یہ ہمارے ہاں علم کا بڑا سوال ہے کہ آپ پہلے متعین کریں کہ ایک چیز کا محض ہونا اس کو دین نہیں بنا دیتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک خاص طرح کے بال رکھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ سنت ہے، اور آپ نے ساری زندگی اسی طرح کے بال رکھے ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ حج کے موقع پر حلق کرایا ہو، ساری زندگی ایک ہی طرح کے بال رکھے ہیں۔ یعنی ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ کانوں کی لبوں تک آ جاتے تھے، کبھی اس سے بھی نیچے ہو جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے لباس پہنا ہے، آپ تہمت باندھتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی بھی یہ بیان نہیں کرتا۔ آپ نے سواری کے لیے گدھے کا، اونٹ کا، اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دینی چیز تھی جس کو آپ نے اختیار کیا۔ اسلحے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے منتخب کیا ان کے بارے میں بھی کوئی یہ بحث نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے یا پیغمبروں کی پوری زندگی ہے، اس کو لازماً آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور کیا دین کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ معاملہ خود حضور کے زمانے میں بھی بارہا زیر بحث آ گیا۔ یعنی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات کہی اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی پیغمبرانہ حیثیت سے کہی گئی بات ہے، یہ کوئی دین کا حکم ہے جو آپ نے بیان کر دیا۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ تبصرہ کر دیا کہ یہ تو اپنے کھجور کے درختوں میں تعبیر کرتے ہو، پیمن لگاتے ہو، یہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ تو مکے کے رہنے والے تھے، وہاں زیادہ تر کھیتی باڑی نہیں تھی، مدینے میں لوگوں کے باغات تھے، اور وہ باغات کیسے اگائے جاتے ہیں، درختوں کو پیوند کیسے لگایا جاتا ہے اس سے واقف بھی تھے۔ تو یہ تبصرہ کر دیا، تو لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ غالباً رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، انہوں نے تعبیر نہیں کی، یعنی درختوں کو اس سال پیوند نہیں لگایا، پھل نہیں آیا۔ تو جب آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور آپ کی بات کو جو سمجھا تھا، تو بہت تنبیہ کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق تم سے ہے، یہ دنیا کے علوم ہیں، میں تمہیں یہ بتانے سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں دین کی کوئی بات کروں تو اس کی پیروی تم پر لازم ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے کیا جملہ کہا ہے، انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اور خاص طور پر کہا کہ اس باب میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ظن پر، گمان پر جو میرا علم ہے اس پر مبنی ہوتی ہے، اس کو تم دیکھو گے اختیار کر لو گے ورنہ نہیں اختیار کرو گے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عرب کی طب کی بعض چیزیں بیان کر دی، یعنی یہ چیز کھا لو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہمارے ہم بھی ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اب طب ایک باقاعدہ علم بن گئی ہے، اس وقت اس طرح نہیں تھی، یعنی لوگ اسی طرح کے مجربات بیان کرتے تھے، بڑے لوگ، بزرگ لوگ، آپ کی مائیں، آپ کی نانیاں، دادیاں، سب دیہات میں ایسے ہی کرتی تھیں، یعنی وہ بیان کر دیتی تھیں کہ یہ فلاں چیز کھاؤ تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس میں تو بہت مفید ہے، لوگ یہی بیان کرتے آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ناساز تھی، تو اس وقت بہت لوگ آتے تھے اور آ کے نسخے بتاتے تھے، تو میں بنا کے آپ کو کھلاتی رہتی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح کی اللہ کے پیغمبر نے کہ دین کیا ہے، یعنی یہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر یہ کام کرتے رہے، پیغمبر دین کی حیثیت سے کرتے رہے، یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ یعنی وہ تہمت باندھتے رہے تو دین کی حیثیت سے باندھتے رہے، گدھے پر سوار ہوتے رہے تو دین کی حیثیت سے سوار ہوتے رہے، تلوار پکڑ کے جہاد کرتے رہے تو جو ہے تلوار پکڑ کر جہاد کرنا دین ہو گیا، یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ اس سوال کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہم متعین کریں کہ دین کیا ہوتا ہے۔ تو آپ جب دین کے پورے کانٹینٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا استقراء کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین چار چیزوں کا نام ہے۔ پورے دین کو آپ جب دیکھتے ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ عبادات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بدن کی طہارت کے آداب۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو عمومی طہارت ہے، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے طہارت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کے خور و نوش کی طہارت، یعنی کھانے اور پینے میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا کہ ہم طیبات کھائیں گے، خبائث سے اجتناب کریں گے،
اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ اخلاق کی طہارت. یہ 4 چیزیں ہیں. آپ اگر غور کریں تو اس میں ایک لفظ ہے جو بولا جا رہا ہے، طہارت. پاکیزگی. اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میرے دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی. عربی زبان میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزگی پیدا کریں اور پاکیزگی کو بڑھائیں. اس لفظ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو عبادات سے ہم اس پاکیزگی کو بڑھاتے ہیں جو ہمارے پورے وجود کا گویا حصہ ہے، یا پورا وجود اصل میں اس پاکیزگی کو ہدف بنا کے تشکیل دیا گیا ہے. اور جن چیزوں سے یہ پاکیزگی متاثر ہوتی ہے ان کو ہم چھوڑتے ہیں. تو پورے دین کی تعلیم کی اساس یہی ہے. ان کو سامنے رکھ کر آپ جب غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں دین ہیں. چنانچہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا کہ میں نے مونچھیں پست رکھنے کو تو سنن کی فہرست میں شامل کر دیا، اس لیے کہ وہ دین ہے، اس میں طہارت مقصود ہے. یعنی آپ اپنے چہرے کے اوپر اگر اس طریقے سے مونچھوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ کھانے پینے کی پاکیزگی مجروح ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کی حیت بنتی ہے وہ متکبرانہ بنتی ہے. تو یا تو وہ بدن کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا، یا خور و نوش کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا، یا اخلاق کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو دین کا کانٹینٹ وجود میں لاتی ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے متعلق نہیں ہوتی. صحیح. یعنی پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ خلق اللہ یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت وہ میرا مجموعی وجود ہے، جس میں میرے افکار، میرے خیالات، میرا الہام خیر و شر، میرا توحید اور شرک کے بارے میں زاویہ نظر، وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دین کہتا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی فطرت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر سنت کیسے جاری کرتے ہیں؟ وہ ایسے نہیں کرتے کہ بس ہمیں دیکھ لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ہے. نہیں، جب وہ کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ دین ہے، سمجھاتے ہیں کہ اسے اختیار کرنا ہے تمہیں، اس کو ایک روایت بنا دیتے ہیں، اس کا خود اہتمام کرتے ہیں. کوئی اہتمام نہ کرے تو توجہ دلاتے ہیں، اور اس طرح بحیثیت مجموعی گویا تبلیغ کا حق ادا کر کے اس کو ایک پورے کے پورے مسلمانوں کے ہاں مسلمہ چیز بنا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ اپنے طور پر دیکھ کے بیان کر دیتے ہیں. ایک آدمی یہ بیان کر دیتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ رات کے وقت دیا بجھا کے سویا کرو. ایک دوسرا آدمی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فلاں معاملہ اٹھ کے کیا تھا، وہاں بیٹھ کے کیا تھا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہاں پھر علم کا کام یہ ہے کہ وہ آئے اور آ کر یہ دیکھے، سب سے پہلے یہ سوال کرے کہ کیا یہ جو عمل روایت کیا جا رہا ہے یہ دین ہے. تو میں نے بالکل اسی زاویے سے ان تمام روایات کو دیکھا ہے جن میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے. تو آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان روایات میں اصل میں باتیں کیا کہی گئی ہیں. جی.